تو اللہ کے اوامر میں، اللہ کے حکم میں سفارش کرتا ہے. یاد رکھ، لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدیہا، اگر اس بچی کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. یہ تعلیمات ہم سے فوت ہے. کسی دوسرے نے کیا استغفر اللہ، اور ہم نے کرے تو بولے ماشاءاللہ. ایسے ہی ہے نا. ہاں، تم تحبون اللہ فاتبعونی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. حاضرین اکرام، ہم سیرت النبی کے اس جلسے پر پہنچے ہیں، اور سیرت النبی کے جلسے میں وہ اعزاز ہمیں ملا ہے جس کے تعلق سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا گیا تو عائشہ نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اس قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے. اس قرآن کی تکمیل کی نشست بھی اس سیرت النبی کے جلسے میں منعقد کی گئی. حاضرین، تو میں ابتدا کرتا ہوں میرے والد محترم مرحوم رحمہ اللہ کی ایک نعت کے شعر سے. چلو نبی کے دامن سے لپٹے شیدا سے دامن بچا بچا کر. چلو نبی کے دامن سے لپٹے شیدا سے دامن بچا بچا کر. میراث نبی کی ملیں گی تم کو، میراث نبی کی ملیں گی تم کو، دلوں میں قرآن بسا بسا کر. دلوں میں قرآن بسا بسا کر. انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہوتی ہے وہ اپنی وراثت میں، وہ اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ وہ اپنی میراث میں ان علوم کو چھوڑتے ہیں جو علوم اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اسی لیے قرآن سے ہماری محبت ہونا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے بچوں نے بہت کچھ بتایا. میں مختصر سا یہ عرض کروں گا کہ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر، اطاعت پر دنیا کی سرخروئی اور کامیابی. اور یہ دنیا کی سب سے بہترین تعلیمات ہیں، یہ دنیا کا سب سے بہترین فلسفہ ہے جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت، دنیا کے ہر موڑ پر، ہر شعبے میں انسانیت کو کامیابی، کامرانی، فلاح و بہبود کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. 1978 کے اندر ایک ماہر فلکیات، ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام مائیکل ہارٹ ہے. اس نے The 100 کر کے ایک کتاب لکھی. وہ عیسائی ہے. اس نے سب سے پہلے سر فہرست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. کیوں کیا اس نے تذکرہ؟ اس نے پوری زندگی پڑھی ہے. ایک 23 سالہ قلیل مقدار، زیادہ بڑی مقدار نہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی ہو جا رہی ہے، لیکن کوئی نمایاں کردار دنیا کی کسی انسان نے اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب برپا نہیں کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ایک 23 سال کی مختصر سی مدت میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکہ المکرمہ کی وہ 13 سالہ زندگی جو بڑی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی، ہم اس تاریخ کے بارے میں سنتے ہیں. مدینہ المنورہ پہنچے. مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد جب وہاں پر ریاست اسلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا دستور نافذ ہوا تو قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے، چاہے وہ کسی بھی خطے، کسی بھی رنگ ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، اس کے لیے ایک مشعل راہ اس دستور میں جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اور سیرت پڑھے نہیں بلکہ سیرت کو اپنائے. یہ اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے.
اور کیوں اپنانا ہے؟ اس لیے اپنانا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات کے لیے وجہ وجود ہے. آپ کی ولادت، آپ کی بعثت اس دنیا کے وجود میں آنے کا ذریعہ. حفیظ جالندھری نے کہا ہے، سلام اے آمنہ کے لال، سلام اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی. آپ فخر ہے انسانیت کا. ہاں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے مشک و عنبر سے دہن اپنا بسالو تو لکھو، نو کے ہلال توڑ کے قلم بنا لوں تو لکھو. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اور کیوں نہ ہو، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دی. ان کی پیدائش کے حالات کیا؟ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے، سائے پسند نہ آئے، پروردگار کو بے سایہ کر دیا سایہ دار کو. آج یتیم بچہ ہو، غریب کا بچہ ہو، کیا حالات ہوتے اس کے. لیکن اللہ کو یہ بتانا تھا کہ اس کی پرورش، اس کی تربیت میں کروں گا. اور کیسی کروں گا؟ وہ تربیت بدر میں دکھائی دیں گی، وہ تربیت احد میں دکھائی دیں گی، وہ تربیت معاہدہ حلف الفضول میں دکھائی دیں گی، وہ تربیت حجر اسود کے نصب کرنے پر جس وقت تنازع کھڑا ہو جائے گا، تلواریں باہر نکل جائیں گی، امن و سلامتی کی شکل و صورت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے گی. تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کی. میں مختصر سا کہنا ہے، صرف مختصر. نبی کریم دار ارقم مدینہ المنورہ کے اندر حضرت خباب ابن ارد کی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف پہنچے، طائف میں کس طریقے سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مدینہ المنورہ پہنچا. ہاں، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کو امین کہا، لیکن جس نے آپ کے امین ہونے کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، مان لیا کہ دنیا و آخرت میں ان کے طریقوں پر مجھے کامیابی ملنا ہے، تو وہ کامیاب ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنانے کی چیز ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے تعلق سے اغیار بھی یہ کہتے کہ یہ امین ہے، اغیار کہتے امین ہے. آپ کی امانت کی مثال، آپ کے اخلاق کی مثال یہ ہے کہ جس وقت فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ دنیا کے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے مال و دولت پر، اپنے عہدے پر، اپنی کرسی پر، اپنی ملازمت پر فخر کرتا ہے، اس کے لیے ایک مثال ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو رہا ہے، اس وقت آپ کی سواری مبارک پر کون سوار تھا؟ مرکب پر کون سوار تھا؟ ایک غلام کا بیٹا. کون؟ حضرت زید کا بیٹا. کون؟ حضرت اسامہ. 12 سال کی عمر ہے حضرت اسامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہے. یہ اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے نا، کسی نے کہا کہ میرے محبوب کا انداز تکلم تو دیکھو، اونچا کر کے بولے تو قرآن بن جائے، سر بگرے باہو کے بولے تو حدیث بن جائے. وہ فخر رسول سید کل ہادی سبل، ساقی کوثر، شافی محجر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ساقی کوثر اگر پینا ہے، سفارش اگر پانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں ملیں گی؟ چوک پر، نکڑوں پر نہیں ملیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں گی مدارس میں ملیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملیں گی مساجد میں ملیں گی. آج ہوٹلیں ہم سے آباد، آج ہوٹلیں ہم سے آباد ہے. ساقی کوثر، شافی محشر جو انبیاء کا امام ہے، جس کے اٹھنے سے آسمان کو بلندیاں مل جائے، جس کے بیٹھنے سے دھرتی کو سکون مل جائے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ فلک بھی رشک کرتا ہے اس زمین پر ساتھ جہاں تو 4 گھڑی ذکر رسول ہوتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ رحمت بھیج رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے محبوب کے طریقوں کو اپناؤ. لیکن آج طریقے ہم سے کہاں چلے؟ ہم محاسبہ کریں اپنا. جس کے اٹھنے سے آسمان کو بلندیاں مل جائے، جس کے بیٹھنے سے دھرتی کو سکون مل جائے، جس کے پسینے کی خوشبو سے گلشن مہکنے لگے، جس کے پسینے کی خوشبو سے گلشن مہکنے لگے. آج ہم عطر دیکھ رہے ہیں، خوشبو دیکھ رہے ہیں کہ خوشبو لگا کر باہر نکلوں گا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وہ خوشبو ہمارے
हिज्बों को लेकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन हज्जतुल वदा के मौके पर निकले और पूरी दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहुंचा दिया। वो जमाना इंटरनेट का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, सराय अबलाग के इतने तेज रफ्तार इदारे, इतने तेज रफ्तार आलात मौजूद नहीं थे, मीडिया नहीं था उस जमाने में। लेकिन एक 23 साल के कलील अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इंक़िलाब बर्पा किया। हम इंक़िलाब देखते हैं, जब इंक़िलाब का तस्वुर होता है तो उस वक्त याद आता है कि बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोज हो जाएंगी, यहाँ पे इंसानियत का खून बहेगा, यहाँ पर इंसानों के खून से ये जमीन लाल हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, औरतों की इज्जतें लूटी जाएंगी। हमारे सामने है जापान, जहां पर बम बरसाए गए थे 1945, वो इंक़िलाब हमने देखा, हिरोशिमा नागासाकी। इंक़िलाब देखा है अफगानिस्तान में, हजारों लाखों की तादाद में इंसानों का कत्लेआम हुआ, इराक में, लीबिया में। हमारे मुल्क में हमने देखा है इंक़िलाब। जिस वक्त अंग्रेजों के नापाक कदम हमारे मुल्क में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? तो दुनिया का इंक़िलाब है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंक़िलाब इससे हटकर है। मक्कातुल मुकर्रमा में मोहम्मद अरबी दाखिल हो रहे और क्या कह रहे? साहबा कहने लगे, जो बच्चा हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकब मुबारक पर सवार है वो झूम कर कहने लगा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बिलाल की तकलीफों का बदला ले लिया जाएगा, खब्बाब की तकलीफों का बदला ले लिया जाएगा, अबू जहल के उन सफाक तालिबों, याद रखो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मक्का में दाखिल हो रहे हैं, आज एक एक इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मक्का में दाखिल होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, मैं वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाई से कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका हुस्न यूसुफ दमे ईसा। हाँ, मेरे वालिद ने एक शेर कहा है कि जमाल उनका क्या पूछते, तालीमा, अखलाक, किरदार, मुजस्समा, पूरा आपकी तरह। हसन इब्न साबित ने कहा, लो अहसनु मिन कलम तरा कत्तु ऐनी, आपकी तरह हसीन और खूबसूरत हमने नहीं देखा। मेरे वालिद मरहूम ने कहा, जमाल उनका क्या पूछते हो, हसीन है वो हसीन तर से। हम चांद की तारीफ में वक्त सर्फ कर देंगे, लेकिन चांद किसकी तारीफ और जिसकी खूबसूरती को देखता है? मेरे वालिद ने कहा कि बदर भी जिनको यूं ताकता है, जबी से बादल हटा हटा कर। आपके पसीने से गुलशन महकने लगे, आपके मुस्कुराने से सितारे चमकने लगे, आपके बोलने से इनादी चहकने लगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास की अदाए कुरान की आयत बनती गई। आपने चादर लपेटा, कुरान ने पुकारा या अय्युहल मुद्दस्सिर, आपने कंबल ओढ़ा, कुरान ने पुकारा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। बताइए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास हमारे पास में है या नहीं है? आप सल्लम की सीरत जिस्म के एतबार से, कपड़ों के पहनावे के एतबार से हमारे पास है या नहीं? और क़यादत जो खिलवतों में भी हो, जिलवतों में भी हो, सब बसब भी हो, सर बसजदा भी हो, सर बकब भी हो, आबिद भी है, मुजाहिद भी है, ताजदारे फक्र व गिना भी, राजदारे जूद व सखा भी है। जिसकी जबी की तलहत से सुबह को सवेरा मिला, जिसके जुल्फ़े सिया की मस्ती से रातों को अंधेरा मिला, जिसके मुस्कुराने से जन्नत मचलने लगे, जिसके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे। और गुस्सा कैसा? गुस्सा कब आता है? जब अल्लाह के अवामिर को तोड़ा जाता। एक मर्तबा मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक बच्ची के हाथों चोरी हो गई। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए कौन जाए? तो कहा कि हजरत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं, उनके बच्चे उसामा को भेजा जाए। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी कहते, ऐ ज़ैद, ऐ उसामा, तो अल्लाह के अवामिर में, अल्लाह के हुक्म में सिफारिश करता है। याद रख, लौ कानत फातिमा बिन्ते मोहम्मद लक़तअतु यदिहा, अगर इस बच्ची की जगह फातिमा बिन्ते मोहम्मद होती तो मैं उसका भी हाथ काटने का हुक्म दे देता। ये तालीमात हमसे फौत है। किसी दूसरे ने किया अस्तगफिरुल्लाह और हमने करे तो बोले माशाअल्लाह। ऐसे ही है ना? हाँ, जिसके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिसके कदम उठे तो अर्शे मुअल्ला पे पहुंचे, और जो उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए।
جس کے لب ہلے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو ہم مدرسے کے اندر پہنچے ہیں، مدرسے کا جلسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم مکہ المکرمہ کے اندر پہلا مدرسہ، اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر، مدینہ المنورہ کے اندر اصحاب صفہ ان کا جو انتظام ہوا کرتا تھا، تو وہ انتظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ہدیہ یا پھر صدقہ، اس کے ذریعے سے ان کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ تو ان کے انتظام کے لیے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظم کیا، اور اس کے ذریعے سے یہ صحابہ اکرام کی جانثاروں کی، تابعداروں کی، فرمانبرداروں کی جماعت تھی، وفا شیعاروں کی جماعت تھی، کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر جو حجۃ الوداع کے وقت میں اللہ کے نبی نے کہا، الا فلیبلغ الشاہد علی الغائب، غائبین تک کے میری باتوں کو پہنچا دو، وہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں کہ جو دین آج ہم تک کے پہنچا ہے۔